رسول خدا کا غلام آ رہا ہے، جن سے میری مراد ہے محمد اسحاق۔ مائک لگا دو۔ چلو پکڑ لیتے تھوڑا، پکڑ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ لیکن قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ تھے مولانا اسحاق صاحب، آپ کے سامنے قرآن کی کلمات سنا رہے تھے اور آپ سماعت کر رہے تھے۔ اب ہمارا دستور ہے قرآن کے بعد نعت کی، سنتے ہیں نہیں سنتے؟ بولو جی سبحان اللہ بولو۔ اور نعت پڑھنے کے واسطے بھی مدگل کے لوگوں کی آواز سنے چھے، کیا مول صاحب دوسرے محفلہ میں نہیں آتے، لوگ دوسرے جگہ کہاں نہیں آتے وہاں سناؤ کرتے، اب آئے والے سے سناؤ، ہے نہیں ہے نہیں؟ تو میں نعت کی چند کلمات کے لیے آپ کے سامنے محمد امیر الیاس قادری صاحب کو دعوت دوں گا اس اشعار سے۔ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو تو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے،
حضرت کی آواز میں دریا کی روانی دیکھی، حضرت کی آواز میں دریا کی روانی دیکھی، پھول تو پھول کانٹوں میں بھی جوانی دیکھی. بولو جی زور سے ایک دم، ایک دم زور سے. نہیں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شم رسالت کے پروانوں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسا درود پڑھا ہوں آپ حضرات پڑھتے چلیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. بچوں کی آواز آ رہی، بڑوں کی آواز ہی نہیں. پڑھیے بلند آواز سے، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا. پڑھیے، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا. دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں. دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں. کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں. چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں. خوب خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے. خوب خوشیاں مناؤ،
आ गए नूर झूला झुलाओ, हुजूर आ गए नात अहमद सुनाओ। दुश्मनी छोड़ दो सब मोहब्बत करो, दुश्मनी छोड़ दो सब मोहब्बत करो, दिल से दिल को मिलाओ। आ गए दिल से दिल को मिलाओ, हुजूर आ गए दिल से दिल को मिलाओ, हुजूर आ गए दिल से दिल को मिलाओ, हुजूर आ गए। याद उम्मत को वक्त विलादत किया, याद उम्मत को वक्त विलादत किया, याद अब तुम मनाओ, हुजूर आ गए याद अब तुम मनाओ, हुजूर आ गए। जिनके सजदे को मेहरा बेकाबा झुकी, जिनके सजदे को मेहरा बेकाबा झुकी, अपना दिल तुम झुकाओ, हुजूर आ गए अपना दिल तुम झुकाओ, हुजूर आ गए नात अहमद सुनाओ, हुजूर आ गए। झूम कर खूब रिज़वान नाते पढ़ो, झूम कर खूब रिज़वान नाते पढ़ो, सबको मुज़दा सुनाओ, हुजूर आ गए सबको मुज़दा सुनाओ, हुजूर आ गए सबको मुज़दा सुनाओ, हुजूर आ गए। खूब खुशियाँ मनाओ, हुजूर आ गए नात अहमद सुनाओ, हुजूर आ गए। आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं ना, इसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। अहमद भाई एक चैनल चला रहे हैं जिसका नाम है रायचूर KA36। तो आप जब कभी भी प्रोग्राम देखें तो अभी चल रहा है प्रोग्राम, हर जगह पहुंचता है। तो रायचूर KA36 आप क्लिक कीजिए, यूट्यूब पर ये चैनल आता है तो उससे फ़ायदा हासिल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत तो नात पढ़ रहे थे लेकिन आप खामोशी के मिजाज में थे। अगर आप भी अपनी ज़बान से कुछ कलिमात अगर बोलते तो बड़ा मज़ा आता महफिल में, है नहीं? नात पढ़ना सहाबी की सुन्नत, और नात सुनना किसकी सुन्नत बोलो? मीलाद वाले की जी। बोलो तो बोलो। आज समझ में बात तुम समझना, उन्होंने आए बोलने के वास्ते तो हम क्या करना, वो सुनना भी समझना भी। पहले ही बोला मैं, सब महीनों में अफजल महीना कौन सा? हमें पूछे कौन सा बोलते हैं? रमजान का। बोलते नहीं बोलते? जैसा रमजान का चांद दिखा, सर पे टोपी है नहीं, चेहरे पे दाढ़ी, कपड़े साफ, बदन साफ है नहीं, दिल साफ, रुख मस्जिद का, नमाजों की तड़प, सजदों का नूर,
रहता नहीं रहता चेहरे पे, है नहीं? जब रमजान के महीने में इतना नूर रहता, रमजान जिसके सदक़े में आया वो महीना कैसा? बोलो बोलो जी। अब ये महीने में भी वैसा ही रहना, ये मुबारक महीने में भी वैसा ही रहना, पाको साफ रहना, करीब आए तो अतर की खुशबू रहना, आंखों में सुरमा रहना, हर जलसे में तुम्हें बैठे रहना, समझ रहे? हर मिलाद के जलसे में तुम्हें बैठे रहना, और मौलवी साहब हम बोलते रहते उसको सुनना और अमल करना, उसको अमल करते रहना। अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आए हुए मेहमान मुकर्रर की गुलपुशी के लिए रसूल साहब, मैं इनसे कहूंगा वो आए हुए मेहमान मुकर्रर की शाल और गुलपुशी करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हुजूर की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो भी हजरात इधर उधर खड़े हैं, फिर भी मैं उन्हें अदबन गुजारिश करूंगा वो आए बराए करम, चेयरों पे बैठ जाए, अगर चेयर ना मिली तो सामने बिछा कर भी बैठे रखा है तो वहां पर बैठ जाए। हजरत आपके सामने मौजूद है, ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस अशार से मैं हजरत को मैं दूंगा। गर्दिश में हवाओं का रुख मोड़ देते हैं, गर्दिश में हवाओं का रुख मोड़ देते हैं, ये वो सुन्नी है हर बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। ये वो सुन्नी है जो हर बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। हमारे नबी को तो इनकी निगाहों से ना देखो, हमारे नबी को तो इनकी निगाहों से ना देखो, वरना जमाना जानता है उन्हीं आंखों को हम फोड़ देते हैं। मेरा हजरत इधर इधर ऐसा लो, इधर लो, सामने लो, ज़्यादा लंबा सर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बात तौहीद के मतवालों, कुरान करीम के फिदाकारों, शम्मा रिसालत के परवानों, गौस ख्वाजा व हसनैन करीमैन के चाहने वालों, आइए कुछ कहने और सुनने से पहले हमारी और आपकी सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसां चारा साज़ाए दर्दमंदां हम गरीबों के गम गिसार नाइब परवरदिगार
दिलों को जोड़ने वाले, बेसहारों को सहारा देने वाले, उम्मत के गुनाह जब याद आते हैं तो रातों को उठकर रो रो कर अल्लाह को मनाने वाले, हम मरने के बाद सब मिलकर हमें खबर के अंधेरे गड्ढे में छोड़कर 40 कदम जाने के बाद वो मदीने से आने वाले, अपने कदमों से हमारी अंधेरी कब्र को नूर से रोशन करने वाले हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में मैं जिस तरीके से दुरूद व सलाम पढ़ाऊँ, मेरे साथ बावाज़ बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हालांकि पैगंबर नगर में कई बार आना हुआ है और आप लोग कई बार मुझे सुन चुके हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। ऐसा लग रहा खाना खा को सुस्त कर दिए जैसा दिख रहा तुम्हारे। सांप मेंढक खाने के बाद कैसा सुंद पड़ता ना, वैसा पड़ गई सो है। दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए मुंह नहीं खुल रहा। मालूम होता जिस दिन मुंह बंद हो जाएगा ना, मौत का फरिश्ता आकर हमारी रूह खींचने के बाद जब बॉडी गिरती ना, पहले एक कपड़ा बनते, ऐसा बनते ना, मुंह खुला है बंद कर देते। जब मुंह खोलना चाहते मगर खोलने नहीं दिया जाएगा, अब अल्लाह मुंह खोलने के लिए दिया है तो दुरूद के लिए मुंह तो खोलो। किस पर पढ़ रहे दुरूद? जिनके सदक़े में अल्लाह ने आसमान का शामियाना लगाया। किस पर दुरूद पढ़ना है? माँ बाप सब कुछ जिन पर कुर्बान है, उस नबी पर दुरूद पढ़ने के लिए मुंह नहीं खोल रहा। लोगों, अब नहीं तो कब सुधरोगे? अब नहीं तो कब बदलोगे? ये महफिल इसलिए सजाई जाती है ताकि हमारे अंदर का एक झिझकपन, एक डर, एक खौफ है ना, वो निकल जाए। सारे डर को दिल से निकालो। खौफ अगर रखना है तो अल्लाह का डर दिल में पैदा करो। अभी भी सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे। बच्चे नक्को बोलो, बड़ों से सुनना चाह रहा हूं, तुम्हें बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, बच्चे तो बोलते, बच्चे हैं बोलते समझते लोग, मगर अल्लाह की रहमत जब बरसती ना, बच्चा बोल रहा बोल को नहीं बरसती, बोल नक्को समझो। बच्चे पर भी रहमत बरसती, बड़े पर भी रहमत बरसती। अब जिनके बच्चे सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, उनके माँ बाप भी बड़े खुश नसीब हैं कि ऐसे बच्चे, कुछ बच्चे हैं मुदगल में जो अब इस वक्त मोबाइल हाथ में पकड़ को खाना खा रहे होंगे, और बास के मोबाइल में हाथ, जब तक हाथ में मोबाइल देते नहीं खाना खाते नहीं बच्चे। आज माहौल घरों का ऐसा बन गया, मगर ये बच्चे कितने खुश नसीब है पैगंबर नगर वाले कि नींद छोड़कर, बिस्तर छोड़कर अल्लाह की तस्बीह जोर जोर से सुभान अल्लाह कह रहे हैं। बच्चों को देखकर कम से कम आप तो सीखना चाहिए कि हम भी पेट भर को बगार खाना, गोश्त, सालना जो भी खाए। अब यहाँ खाने के बाद जितना खाए उतना सुभान अल्लाह भी बोलकर महफिल को गर्म रखे तो दिल भी नरम होगा। हमारी खबर जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाए। अब मैं दुरूद शरीफ पढ़ा रहा हूँ, जरा आपका जज्बा देखना चाह रहा हूँ, मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पे जलवा फरमा उलमाए किराम, हुफ़ाज़ इकराम और बिलखुसूस मौलाना रफ़ीक साहब और हाज़रीन सुन्नी इज्तिमा, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور ہم کن کا میلاد منا رہے ہیں؟ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، مدگل کے سارے ہمارے سنی علماء بیٹھ کر 12 دن ہر ایک محلے میں ایک ایک جلسہ فکس کر کو ہر ایک مولانا کو بلا بلا کر تمہارے سینوں کو محبت رسول کا مدینہ بنا رہے ہیں۔ یہ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ لوگوں کو ایسے علماء اکرام ملے ہیں تو ایسے علماء کے قریب ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، میلاد کے جلسے کیوں کرائے جاتے ہیں؟ 12 دن مسلسل یہ محفلیں کیوں سجائی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ ساری کائنات پر اگر کسی کا احسان ہے تو وہ نبی کا احسان ہے، وہ میرے رسول کا احسان ہے، اور ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے تو میلاد کے صدقے میں چل رہا ہے۔ میلاد مصطفیٰ کی برکت سے آسمان کو بنایا گیا، میلاد مصطفیٰ نہ ہوتی تو آسمان کا وجود نہ ہوتا، میلاد مصطفیٰ نہ ہوتی تو چاند کو چمکنے کی بھیک نہ ملتی، میلاد مصطفیٰ اگر نہ ہوتا تو سورج کو دھمک نہ ملتی، میلاد مصطفیٰ نہ ہوتا تو سورج کو روشنی نہ ملتی، میلاد مصطفیٰ نہ ہوتا تو یہ آسمانوں کا شامیانہ نظر نہیں آتا تھا، میلاد مصطفیٰ نہ ہوتی یہ شجر نظر نہیں آتے تھے، میلاد مصطفیٰ نہ ہوتی تو یہ بحر و بر نظر نہیں آتے، میلاد مصطفیٰ اگر نہ ہوتی تو یہ سمندر نظر نہیں آتے، میلاد مصطفیٰ اگر نہ ہوتی تو یہ ندی نالے یہ تالاب نظر نہیں آتے، میلاد مصطفیٰ نہ ہوتی تو میکائیل نظر نہیں آتے، جبرائیل نظر نہیں آتے، اسرافیل نظر نہیں آتے، اسرائیل نظر نہیں آتے، میلاد مصطفیٰ اگر نہ ہوتی آدم نظر نہیں آتے تھے، ابراہیم نظر نہیں آتے تھے، ادریس نظر نہیں آتے تھے، یونس نظر نہیں آتے تھے، حضرت موسیٰ نظر نہیں آتے تھے۔ یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے، اللہ نے اسی میلاد کے صدقے میں آسمان کا شامیانہ لگایا، زمین کا بچھونا بچھایا، سمندروں کی موجوں کو لہرا رہا ہے، سمندروں کے اندر جانوروں کو پیدا کیا، یہ میلاد کی برکت سے ہے، آسمانوں میں ستاروں کو قمقموں کی طرح لگا دیا، یہ میلاد کی برکت سے ہے۔ اگر نبی کی میلاد نہ ہوتی نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آدم ہوتے، نہ عیسیٰ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اسی کی منظر کشی کو امام احمد رضا یوں کھینچتے ہوئے کہتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ، جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ یہ شعر بولنے والا کوئی عام عالم دین نہیں ہے، یہ کسی مسجد کا امام نہیں ہے، بلکہ یہ شعر بولنے والا یہ وہ ببر شعر ہے جسے دنیا مجدد کہتی ہے، جسے دنیا ولی کامل کہتی ہے۔ یہ وہ ولی کامل کہہ رہے ہیں، کون ہے؟ آنکھ بند کرتے ہی غوث کی زیارت کرنے والے، آنکھ بند کرتے ہی نبی کی زیارت کرنے والے، اور جب اعلیٰ حضرت چاہتے ہیں مدینہ جا کر ضد میں بیٹھتے ہیں تو سرکار کو اپنی ماتے کی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ ولی کامل نے ایسا شعر کہہ کر دنیا کے 72 فرقوں کو تماچا مار کر بتا دیا، وہ نماز پڑھنے والوں، وہ کلمہ پڑھنے والوں، وہ کعبے کا طواف کرنے والوں، وہ حرم شریف کو جانے والوں، یہ جو کچھ بھی ملا ہے کسی اور سے نہیں، میلاد مصطفیٰ کی برکت سے ملا ہے۔ اگر نبی نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا، جو کچھ بھی اللہ نے دیا یہ محمد کے صدقے میں دیا ہے۔ اور محبت سے بولو لوگوں، جب تم سبحان اللہ پیغمبر نگر کی زمین پر بولتے ہو تو جب ہم اور آپ مر جائیں گے نا،
जिस हिस्से में हमें दफन किया जाएगा वहां ये सुभान अल्लाह का नारा फोकस का काम करता है। वो हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस नाम की बरकत से नूर चमकता है और वो खबर कहती है, ऐ मेरे अंदर तू एक ना एक दिन 80 साल के बाद 100 साल के बाद आने वाले, तू सुभान अल्लाह तो कह रहा है मगर खबर जगमगा रही है। और जब अंदर जाएगा रोशनी देखकर कहेगा ये रोशनी कहाँ की है? अरे मौलाना रफीक साहब और मुदगल के हुफ्फाज और उलमा ने मिलकर मीलाद नबी में तुझे बुलाया था, वहां तू जो सुभान अल्लाह कहा था ये उसी की रोशनी है जो तेरी खबर में आ रही है। अब तो बोलो इधर वाले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, पीछे वाले भी सुभान अल्लाह कहें माशाअल्लाह। आओ सरकार मदीना के दीवानों, हम मिलाद नबी मनाने के लिए आए हैं और हम सरकार की मिलाद मनाते रहेंगे। हमारे आला हजरत अच्छे रजा सच्चे रजा इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हम आदत से मजबूर हैं मगर कभी हमने ये आदत नहीं डाल ली कि हम आदत डाल लिए, आदि हैं तो किसके हैं। चाय के बगैर मैं नहीं रह सकता, मैं चाय पीने पर मजबूर हूँ, आदि हूँ, चाय पिए तो मुझे सुकून मिलता। चाय का आदि है, गुटके का आदि है, सट्टे का आदि है, खाने का आदि है, रायचूर को आको बिरयानी खाने का आदि है, पिस्ता होटल जाकर बिरयानी खाने का आदि है। आदि हो गया हूँ, क्या कर सकता हूँ। बीड़ी पीने का आदि हूँ, सिगरेट पीने का आदि हो, हर कोई ना कोई चीज का आदि बन चुका है। मगर आला हजरत फरमाते हैं अगर बीड़ी पीने की आदि है तो आदत बन चुकी है तो इससे नुकसान होगा, गुटखा खाने से नुकसान होगा, खाना ज्यादा खाने से नुकसान होगा, बिरयानियां ज्यादा खाने से नुकसान होगा। जितनी आदतें तुम्हारी है हमारी है, उन आदतों में सबसे अच्छी आदत अगर कोई है तो वह नबी की याद में जिंदगी गुजारना चाहिए। इसलिए खाना ज्यादा खाने से बीमारी आ सकती है, गुटखा खाने से कैंसर आ सकता है, बीड़ी सिगरेट से फेफड़े खराब हो सकते हैं, मगर याद रखना मेरे नबी की जिक्र की याद में अगर ऐसे आदी हो गए, आदत से मजबूर हो मौलाना, ये एक जलसा नहीं, मुदगल की गली गली में भी जलसा रखो, मैं अकेला नहीं अपने दोस्तों को साथ लेकर आऊंगा, इसलिए कि मैं आदत से मजबूर हो गया हूँ, नबी के जिक्र का आदी हो गया हूँ। ऐसे आदी बन जाओ। आला हजरत फरमाते हैं जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, आदत कीजिए। चैन ना आए, बैठे तो या रसूल अल्लाह, उठे तो या रसूल अल्लाह, सो गए तो या रसूल अल्लाह, आलम क्या होना मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते ऐसे आदी हो जाओ, सुभान अल्लाह बोलने के आदी हो जाओ, दुरूद पढ़ने के आदी हो जाओ, नबी का जिक्र करने के आदी हो जाओ, चलते फिरते नबी का जिक्र, उठते बैठते नबी का जिक्र, सोते जागते नबी का जिक्र, शादी के अंदर नबी का जिक्र, वलीमे में नबी का जिक्र, अकीके में नबी का जिक्र, हर जगह मोहम्मद का जिक्र करते रहो। अरे जब जिक्र मोहम्मद हर जगह होगा तो दुनिया का कोई बातिल ताकत वाला नबी की गुस्ताखियां नहीं कर सकता है। अरे जितना इनके नबी की गुस्ताखी करेंगे उतने दीवाने बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हम नबी का जिक्र करने के आदी बन जाओ, और जब आदी बन जाएंगे तो फिर याद रखना जो नबी का जिक्र करता है ना, एक बात याद आ गई तो अर्ज कर देता हूँ। हालांकि याद जो चीज है, हम जब यहाँ या रसूल अल्लाह कहते ना बड़ा दिल को सुकून मिलता है। मैं सुन्नियों की बात कर रहा हूँ, मुनाफिकों की नहीं करता, यहूदियों की नहीं करता, दोगली पॉलिसी करने वालों की बात नहीं करता, मुंह देखकर दीन की दावत देने वालों की बात नहीं करता, बल्कि मैं बात करता हूं टीटीएस टन टनाटन सुन्नियों की बात कर रहा हूं। आप टन टनाटन है, आप क्या है? टीटीएस है। बोलो क्या है? टीटीएस टन टनाटन सुन्नी। हम पीपीएस नहीं है, पिलपिले सुन्नी नहीं है। पीपीएस पिलपिला सुन्नी है, टीटीएस टनटनाटन सुन्नी है, और जो टनटनाटन सुन्नी होगा वो खड़ा रहेगा, हर जगह खड़ा रहेगा। अरे बोलो सुभान अल्लाह।
ہم تو نبی کے عشق کی بات کرتے ہیں۔ میلاد النبی کی محفل سجانے والوں، میری ماں بہنیں تم بھی یہاں پر آئی ہو، آؤ الحمدللہ۔ یہ سرکار کا کرم ہے کہ آپ اپنے گھر بار کے کاموں سے فارغ ہو کر آقا کا ذکر سننے کے لیے تشریف لائی ہیں۔ میرے قوم کے جوان بھی ہیں، میرے قوم کے بڑے رہبر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ایک اچھا پیغام دینے کی کوشش کروں گا، اس پر عمل کرنا۔ ہمارے جلسوں کا مقصد یہ نہیں کہ سبحان اللہ کہتے جاؤ، واہ واہ کر کے ہماری جے جے کار کرنا نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، آپ کے اس گاؤں کے علماء چاہتے ہیں ہمارے گاؤں کا ہر ایک مسلمان کسی اور کا غلام نہیں، مصطفیٰ کا غلام بن جائے، رسول کا غلام بن جائے، آقا کا غلام بن جائے۔ آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، قرآن مقدس کی میں نے جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پڑھا ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، ہم جس نبی کی میلاد منا رہے ہیں اس نبی کا پاور کیا ہے، اس نبی کے اختیارات کیا ہیں، وہ پیغمبر کے علم غیب کا عالم کیا ہے، وہ پیغمبر کی شان کیا ہے، وہ پیغمبر کا مقام کیا ہے۔ آج یہاں سے سن کر اٹھنا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں نبی دیا تو ایسا نبی دیا ہے کہ اللہ اکبر، اگر وہ بن مٹھی میں ابو جاہل کنکریاں لے کر آئے تب بھی میرے نبی اس کی مٹھی میں سے کنکریوں سے کلمہ پڑھا کر بتا دیتے ہیں۔ محمد جو ہوتا ہے وہ مٹھی میں کیا ہے وہ بھی بتائے گا، زمین میں کیا ہے وہ بھی بتائے گا، آسمانوں میں کیا ہے وہ بھی بتائے گا۔ اسی کی منظر کشی کو اعلیٰ حضرت نے یوں کہا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ہمارے نبی سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، تو گویا کہ سب جانتے ہیں پیغمبر نگر بھی نہیں چھپا۔ یہ بھی نبی دیکھ رہے ہیں۔ ارے اب تو جھوم کر بولنا سبحان اللہ، رو لیتے بولتے کیوں؟ اب نبی دیکھ رہے بولے تو کیسا مچلنا سبحان اللہ بولنے کے لیے۔ نبی دیکھے کنکر ابو جہل کی مٹھی میں مچل رہے تھے، جلدی تو کان کو لگا لے، نبی کی رسالت کی گواہی دیں گے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ اگر نبی کی نگاہیں پیغمبر نگر میں بیٹھنے والوں پر پڑ گئی تو دم میں دم آ جائے گا، دم میں دم آ جائے گا۔ یہ جو دم آئے گا نا پھر ہمارے اندر ایک خم آئے گا، اور جو خم آئے گا نا تو پھر کبھی غم نہیں آئے گا۔ تو بولو سبحان اللہ، کبھی غم نہیں آئے گا۔ عالم کیا ہوگا؟ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، سب غم بھلا دیے۔ نبی کی یاد ہی ایسی چیز ہے کہ گھر میں ٹینشن ہے، قرضہ ہے، بچیاں جوان ہو کو بیٹھے، رشتے نہیں آ رہے، پریشانیاں ہیں، جب نبی کا ذکر ہوتا تو سب غم بھول جاتا ہے، سب رنگ بھول جاتا ہے، ساری پریشانی بھول جاتا ہے، خوف نہیں کھاتا۔ آج نہیں تو کل میرے نبی کا کرم ہو ہی جائے گا، رشتے بھی آئیں گے، قرضے بھی پھٹ جائیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو گویا سرکار مدینہ کے دیوانوں، ہمارے نبی سب جانتے ہیں اللہ نے ہمیں ایسا رسول عطا کر دیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ سب کے رسول بن کر آئے ہیں۔ خود قرآن کہتا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب تم کہہ دیجئے میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ بولو سبحان اللہ، تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ ہمارے نبی سب کے لیے رسول بن کر آئے۔ وہ شجر کے بھی رسول ہیں، شجر بولے تو جھاڑ ہے نا، یہ جھاڑوں کے بھی رسول ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ پہاڑوں کے بھی رسول ہیں، بادلوں کے بھی رسول ہیں، ستاروں کے بھی رسول ہیں، چاند کے بھی رسول ہیں، سورج کے بھی رسول ہیں، جبرائیل کے بھی رسول ہیں، میکائیل کے بھی رسول ہیں، اسرافیل کے بھی رسول ہیں، وہ اسرائیل کے بھی رسول ہیں، وہ آدم کے بھی رسول ہیں، وہ شیش کے بھی رسول ہیں، وہ ادریس کے بھی رسول ہیں، وہ یحییٰ کے بھی رسول ہیں، وہ زکریا کے بھی رسول ہیں، وہ یعقوب علیہ السلام کے بھی رسول ہیں، وہ اسحاق علیہ السلام کے بھی رسول ہیں، وہ حضرت ابراہیم کے بھی رسول ہیں، وہ اسماعیل کے بھی رسول ہیں، وہ موسیٰ کے بھی رسول ہیں، وہ نوح علیہ السلام کے بھی رسول ہیں، بلکہ سارے رسولوں کے رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ اور میرے نبی سب کے لیے رسول بن کر آئے۔ وہ اور نبی تھے، کسی خطے کے لیے آئے، وہ اور رسول تھے، وہ کسی قوم کے لیے
نبی آئے مگر اللہ نے ہمارے نبی کو صرف عرب کا رسول بنا کر نہیں بھیجا, صرف مکے کا رسول بنا کر نہیں بھیجا. آمینہ کے آنگن میں آنے والا محمد جو پیغمبر اعظم ہے وہ ساری کائنات کے رسول ہیں, وہ سارے عالمین کے رسول ہیں, وہ ہر ذرے کے رسول ہیں, وہ سب کے رسول بن کر آئے, حتیٰ کہ وہ اللہ کے بھی بولو جی محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. بولو سبحان اللہ, اور محبت سے بولو سبحان اللہ. سب کے رسول بن کر آئے ہیں, سب کے رسول بن کر آئے. اچھا ہمارے نبی سب کے رسول بن کر آئے. اللہ نے قرآن کے اندر کہاں بھی, پوری قرآن میں, یہاں حافظ صاحبہ بھی بیٹھے سے, پوری قرآن میں کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا محمد پیدا اب ہو رے ہے کیا سب کہاں؟ تو بھی قرآن میں کہاں بھی نہیں ہے پیدا ہو رہے, نہیں بولیا قرآن میں نہیں ہے, کہاں بھی ذکر نہیں ہے محمد پیدا ہوئے, 2 شنبے کے دن پیدا ہوئے, قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں کیا ہے معلوم ہے؟ نبی تو یاد رکھیے, نبی تو اس وقت پیدا ہوئے تھے جب لفظ پیدا بھی پیدا نہیں ہوا تھا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی اس وقت ہی پیدا ہوئے تھے جب لفظ پیدا بھی پیدا نہیں ہوا تھا. اس لیے تو اعلیٰ حضرت بولے نا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. مطلب نبی اگر نہ ہوتے, نبی نہ تھے, نبی نہ تھے, لوح نہیں تھا, قلم نہیں تھا, عرش نہیں تھا, فرش نہیں تھا, کرسی نہیں تھی, جنت نہیں, دوزخ نہیں, قرآن مجید نہیں, قرآن کی سورتیں نہیں, توریت نہیں, زبور نہیں, انجیل نہیں, کوئی نہیں تھا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ, جہان کی جان ہے تو جہان ہے. یہاں اچھی بات بولی اعلیٰ حضرت جن کا عرس ابھی 25 سفر کو ہوا, اسی مناسبت سے ہمارے یہاں کے علماء نے بمبئی سے یونس رضوی صاحب کو بلا کر ایک بیان بھی رکھے تھے. ہمارے اعلیٰ حضرت سچے رضا, اچھے رضا, امام احمد رضا صرف عالم نہیں, عالم کے ساتھ ساتھ مجدد بھی ہیں. مجدد ہی نہیں, ولی کامل بھی ہیں. ولی کامل اس لیے ہیں, اعلیٰ حضرت کے ابا نقی علی خان وہ بھی ولی کامل, وہ جو دعا کرتے اللہ قبول کر دیتا, مستجاب الدعوات تھے. اور مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے ابا حضور نقی علی خان, ان کے ابا حضور رضا علی خان. اب سنیے رضا علی خان وقت کے خطوب ہے, خطوب وقت کے خطوب ہے. ماشاءاللہ صاحب آئے ہیں, الحمدللہ تشریف لائے. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا, بات آ گئی کیونکہ اتنے شعر ہیں, ان کے اشعار اتنے ہیں, میلاد کے حوالے سے, جلسوں کے حوالے سے, جلوس کے حوالے سے, نبی کے دنیا میں تشریف لانے کے حوالے سے. اعلیٰ حضرت نے تو اتنے اشعار لکھے, حالانکہ آپ سلام پڑھتے ہیں, کیا بولتے سلام میں؟ آپ نے کئی بار سنا, جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. یعنی نبی کی ولادت کے وقت کعبہ آمینہ کے گھر کی طرف جھک کر سجدہ کر رہا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا 25 سفر المظفر کے مہینے میں 25 تاریخ کے دن اعلیٰ حضرت کا عرس ہوا ہے. امام احمد رضا صرف ایک امام کا نام نہیں, ایک مسجد کے امام کا نام نہیں, ایک عالم دین کا نام نہیں, صرف ایک مدرس نہیں, بلکہ اعلیٰ حضرت عالم بھی ہیں, فاضل بھی ہیں, اور ایک ہی مہینے میں حافظ بننے والے وہ ولی کامل بھی ہیں. ان کے بابا نقی علی خان بھی ولی ہیں, مستجاب الدعوات تھے, جو دعا مانگتے اللہ اسی وقت ان کی دعا کو قبول کرتا تھا. اعلیٰ حضرت کے دادا کا نام رضا علی خان ہے. رضا علی خان وقت کے خطب تھے. آپ کا معاملہ کیا تھا؟ اپنے مریدوں کے ساتھ حضور امام احمد رضا کے دادا جان بریلی کی گلیوں سے ہولی کے تہوار کے دن جا رہے تھے.
چلتے چلاتے گلیوں سے گزر رہے تھے. ہولیوں کا تہوار تھا, ہندوؤں کی عید تھی, ہولی کے دن تھے. تو ایک عورت اوپر بلڈنگ سے کلر سیدھا اعلیٰ حضرت کے دادا کے اوپر ڈال دیتی ہے. جیسے ہی پورے بدن پر کلر گر گیا, مریدوں نے سوچا کہ آج مرشد کو جلال آ جائے گا, اس نے کلر ڈال دیا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کے دادا نگاہیں اٹھا کر اوپر دیکھے تو ایک خاتون ہے جس نے کلر پھینک دیا. اعلیٰ حضرت کے دادا نے صرف اتنا کہا, اے اللہ اس نے مجھے رنگ دیا, تو اسے رنگ دے دینا. مریدوں نے یہ جملہ سن کر سمجھا اب وہ چھت سے گر کر خون میں رنگ جائے گی, خون میں لطف پت ہو جائے گی. مگر یہ مطلب نہیں تھا اعلیٰ حضرت کے دادا کا. انہوں نے جو کہا تھا, اے اللہ اس نے مجھے رنگ دیا ہے, تو اسے رنگ دے دے. تھوڑی دیر میں سیڑھیوں سے نیچے اتری, اعلیٰ حضرت کے دادا جان کے قدموں میں گری, کہنے لگی حضور مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف کرنا اور مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دینا. اللہ اکبر. مریدین حیران ہے. ہم نے سوچا تھا کہ یہ چھت سے گر کر خون میں مر جائے گی, لطف ہوگی, مگر یہ رنگی نہیں گئی, کلمہ پڑھ رہی ہے. امام احمد رضا کے دادا نے کہا اس نے مجھے یہ کلر دیا, مولا تو اسے کلمے کا رنگ عطا کر دینا, کلمے کا رنگ عطا کر دینا. پتہ یہ چلا امام احمد رضا کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جہاں کلمے کا رنگ بھی دیا جاتا ہے. جو ان کے سنگ ہوتا ہے وہ رنگ میں جم جاتا ہے, اور جو نبی کی محبت میں کلمے کے رنگ میں رنگے جاتا ہے اس کا عالم کیا ہوتا. اللہ اکبر. جب کلمے والے کے قریب ہو کر رنگ میں فنا ہو جاتے ہیں عالم کیا ہوگا. نگاہ اٹھی تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں. اسی کلمے کا رنگ تھا جو غوث اعظم کی نظر سے 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی تیرتی نظر آئی. اسی رنگ کا نظر تھا جو غریب نواز نے انا ساگر کو کاسے میں لے لیا. یہ رنگوں کا کمال ہے, ہر کسی کو یہ رنگ نہیں ملتا, اسی کو یہ رنگ ملتا ہے جس کے دل میں شریعت ہو, معرفت ہو, طریقت ہو, یہ سب کچھ جس کے دل میں ہو, اور پورے نفس کو فنا کرنے والے کو اللہ یہ رنگ عطا کر دیتا ہے. یہ رنگ کے سلسلے میں بھی اعلیٰ حضرت کی ایک نعت ملے گی آپ کو. تو گویا دیوانوں اعلیٰ حضرت کوئی معمولی شخصیت نہیں. ایک جملہ کہہ دیے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہابیو دیوبندیو اہل حدیثو منکرو, نبی نہیں تو کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اور نبی کی میلاد پر ڈیبیٹ چل رہا ہے, موبائلوں میں ڈسکس کرنا کیا نہیں کرنا, سوالات اٹھ رہے ہیں. کس کی میلاد پر؟ تیرے مرنے کے بعد نہ تیرا باپ خبر میں آئے گا نہ ماں آئے گی, مگر مدینے سے نبی آنے والے ہیں. اور دیکھیے امتحان ہوگا. خبر میں کیا ہوگا؟ بولو بھائی, سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا آپ کو؟ سمجھ میں آ رہا نا تو کچھ تو بولو. خبر میں کیا ہوگا؟ امتحان. امتحان جو لیا جائے گا نا پبلک میں نہیں, تنہائی میں. اس لیے تنہائی میں 3 سوال ہوں گے. حساب محشر میں ہوگا, سوال اندر ہوں گے, حساب قیامت میں ہوگا, حساب پورے عوام کے سامنے ہوگا, اور سوالات قبر میں ہوں گے. عقیدے کا مسئلہ قبر میں معلوم ہوگا. جب قبر میں نبی مدینے سے آئیں گے تب رونے سے کوئی کام نہیں ہوگا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج وقت ہے, آج وقت ہے میلاد النبی مناؤ, میلاد النبی مناؤ, کیونکہ ہمارے نبی سب کے رسول بن کر آئے ہیں, ساری کائنات کے رسول بن کر آئے. آئیے بات آ گئی تو عرض کر دوں, میلاد النبی مناتے لوگ, جلوس نکالنا کہاں ہے, پیسے خرچہ کرنا کہاں ہے, یہ لاکھوں روپے کے لائٹنگاں, یہ دیگچا چڑھانا, یہ کھانے کھلانا, یہ سب کہاں ہے؟ آج کہاں ہے؟ یہ بند ہو جاتا. یہاں ہے واللہ. بولو جی سبحان اللہ. ہمیں تو کھانا نہیں کھائے, دیکھو تمہیں پیٹ بھر کو کھا کو بھی آواز نہیں نکل رہی, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. اب کہاں ہے یہ نہیں, یہاں ہے واللہ, یہاں ہے واللہ. میلاد منانا کہاں ہے؟ یہاں ہے. لائٹنگ لگانا کہاں ہے؟ یہاں ہے. کہاں ہے؟ یہ جتنے بھی علماء اور یہاں جتنے بھی سادات اکرام ہیں ان سب کے پاس لاؤ, بتائیں گے کہ میلاد منانا یہاں ہے. اچھا کہاں ہے؟ آئیے سن لیجئے, بڑی پیاری حدیث پاک آپ کے سامنے رکھوں. جس بادشاہ کا ذکر قرآن میں 2 جگہ آیا جس کا نام طبہ نامی ہے, یمن کا رہنے والا,
حضور کے دنیا میں آنے سے 1000 سال پہلے یہ بادشاہ، بھی حضور دنیا میں نہیں آئے، 1000 سال پہلے کا بادشاہ یمن سے 1,30,000 سواریوں پر سوار کر لے کر اور 1,13,000 پیدل سوار، اتنا بڑا مجمع اور جلوس لے کر یمن سے کعبہ آیا۔ کہاں آیا؟ کعبہ آیا، اور کعبے کی عظمت، اس کے جو جلوس میں 400 علماء تھے وہ زمانے کے، کعبے کی عظمت کو سننے کے بعد وہ بادشاہ کعبے پر غلاف چڑھایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس سے پہلے غلاف نہیں تھا، مگر یمن کے تبا نامی بادشاہ نے پہلا شخص ہے جس نے کعبے پہ غلاف چڑھایا۔ اب کعبے کے پاس جتنے دن خیام کرنا تھا کر لیے، وہاں سے نکلے مدینہ یثرب کی طرف، اور جیسے وہ جنگل و بیابان زمین آ گئی، مدینہ ابھی آئے نہیں سرکار، کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ 1000 سال پہلے۔ جیسے ہی وہاں پر سارا لشکر رک گیا اور پڑاؤ ڈالے، پڑاؤ ڈالنے کے بعد جب چند دن کے بعد بادشاہ نے کہا کہ چلو اب آگے چلیں، تو 400 علماء نے کہا اب ہم آگے نہیں جائیں گے۔ کہا کیوں نہیں جائیں گے؟ یہ جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں آنے والے زمانے میں یہ مدینہ منورہ بننے والا ہے۔ مکے میں محمد پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے، ان کا مسکن یہی ہوگا، ان کا روضہ مبارک یہی بنے گا۔ اب ہم یہ زمین چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، آمد مصطفیٰ کے انتظار میں رہیں گے، آمد مصطفیٰ کے انتظار میں رہیں گے، میلاد مصطفیٰ کے انتظار میں رہیں گے۔ اب بادشاہ نے ہمارے نبی کی شان وہ 400 علماء کی زبان سے سن کر بڑا خوش ہوا۔ اگر یہ بات ہے تو 400 مکانوں کی تعمیر کر دیا، بولو سبحان اللہ۔ نبی کی آمد کی خوشی میں 400 مکان بنائے گئے، اور ہر ایک مکان ایک ایک عالم دین کو ڈونیٹ کر دیا، بولو سبحان اللہ۔ عالم دین کو ڈونیٹ کر دیا۔ نبی کی آمد کی خوشی میں کتنے مکان بنے؟ 400 مکان بنایا، اور 400 لونڈیوں کو آزاد کر کے ان 400 علماء سے نکاح کرا دیا، بولو سبحان اللہ۔ 400 علماء کا نکاح بھی ہوا، کس کی آمد پر؟ خوشی کی، نبی کی آمد کی خوشی پر، میلاد مصطفیٰ کی خوشی پر۔ اور 400 علماء کا نکاح ہونے کے بعد ان علماء میں جو سب سے بڑے بزرگ عالم تھے ان کو بلایا، اور اس نے کہا کہ ایک خط لکھو، اور یہ خط میرا، تم نسلاً بعد نسل، نسلاً بعد نسل میرا خط نبی جب آئیں گے نا ان تک یہ خط پہنچا دے گا۔ کیا بات ہے، ذرا زور سے بولو۔ لکھے خط میں کیا لکھے؟ 2 بات عرض کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا تبا نامی بادشاہ، میں آپ پر ایمان لایا، اے محمد میں آپ پر ایمان لایا، میں آپ کا پہلا امتی ہوں، آپ پر جو بھی آسمان کی طرف سے کتابیں آئی، جو بھی آئے گا، اللہ کا حکم ہوگا، ان سب پر بھی میرا ایمان ہے، اور آپ خاتم النبی نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کل قیامت میں مجھ گناہگار کو نہیں بھولنا، میری شفاعت کر دینا، میں آپ کی امت میں پہلا شخص ہوں یا رسول اللہ، میں آپ پر بیعت کرتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، وہ خط میرا قبول کر لینا اور میدان محشر میں میری شفاعت کر دینا۔ یہ خط کا مضمون میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ خط دے کر وہ بادشاہ چلا گیا۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال پہلے ہو رہا ہے یہ سب واقعہ، ابھی نبی دنیا میں نہیں آئے، اس سے پہلے وہ تبا نامی بادشاہ نے نبی کی آمد کی خوشی پر 400 مکان بنایا۔ اب 400 مکان کو پیسے کتنے خرچ ہوئے، اور 400 لونڈیاں آزاد کر کے ان سے نکاح کرا دیا، وہ سارا خرچہ نبی کی میلاد پر خرچ کر رہا ہے۔ اب یہ شرک نہیں رہا، نبی کی آمد پر گھروں کو ڈونیٹ کرنا، بچوں کی شادیاں کرنا، غریبوں میں مال تقسیم کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا، ہاسپٹلوں کو جا کر مریضوں کو گولیاں دے دینا اور ان کا خیال کرنا، بیواؤں کے لیے سہارا بن جانا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا، اس لیے کہ میلاد مصطفیٰ ہے، آمد مصطفیٰ ہے، نبی کی آمد
محمد کے صدقے میں ہاسپٹلوں کو جاؤ, مریضوں کو دیکھو, گھر والوں کا خیال کرو, بہن کمزور ہے تو اس کی مدد کرو, بھیا کمزور ہے تو بہن مدد کرے. انشاءاللہ یہ طریقہ نیا نہیں ہے بلکہ چلتا چلا آ رہا ہے. تبا نامی بادشاہ چلا گیا, اب وہاں سے 1 سال گزرا, 1 صدی گزری, اور اس کے بعد کئی سال گزرے. مکے میں نبی پیدا ہوئے اور وہاں سے ہجرت کر کے رسول اللہ جب اپنی بھری جوانی میں صحابہ کے ساتھ مدینہ پہنچے تو مدینے والوں کو پتا چلا کہ نبی آنے والے ہیں. تو سارے گھر والے جس طرف سے نبی آنے والے سب وہاں جا کر استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. جیسے حضور آئے, نبی کا چہرہ دیکھے, جیسے رسول کا چہرہ دیکھے, سب کے سب مچلنے لگے. ایسا چہرہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. جو بھی نبی کا چہرہ دیکھتا ہے سارے غم بھول جاتا ہے, ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے. نبی کے عشق میں سب دیوانے ہو گئے. سب کہنے لگے یا رسول اللہ میرے گھر میں آ جاؤ, میرے گھر میں آ جاؤ. جیسے کہ مدگل میں کوئی مولانا آئے تو لوگ آ کر رفیق صاحب کو, جعفر صاحب کو, محبوب صاحب کو, سب لوگوں سے پوچھتے وہ مولانا کو ہمارے گھر لانا, وہ مولانا کو ہمارے گھر میں چائے پلانا. اس طرح وہاں جب رسول آئے تھے ان کا کیا عالم ہوا ہوگا. مدینے والے انصاروں نے کہا اے یا رسول اللہ میرے گھر آؤ, یا رسول اللہ میرے گھر آؤ. میرے نبی کسی کا دل توڑتے نہیں, میرے نبی کسی کا دل توڑتے نہیں. نبی دلوں کو توڑنے نہیں آتا, دلوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے. اب نبی نے سب کے جملے سن کر کہا میں کس کے گھر جاؤں گا یہ فیصلہ میں نے, میری اونٹنی کرے گی. اونٹنی, میری اونٹنی کو چھوڑ دیتا ہوں, جہاں جا کر اونٹنی کھڑی رہے گی وہی میرا ٹھکانہ ہوگا, وہی میرا خیام ہوگا, اسی کے گھر میں جا کر ٹھہریں گے. اب نبی کی اونٹنی چھوڑ دیے. اب اونٹنی کہاں جانا, وہاں جاری جہاں وہ لیٹر ہے. اونٹنی وہاں جا رہی ہے جو 1000 سال پہلے جو بادشاہ خط لکھ کر گیا تھا وہ گھر کے طرف ہی اونٹنی جاتی ہے اور سیدھا جا کر رک گئی. نبی نے دیکھا جہاں اونٹنی رکی تھی وہ گھر کے دروازے کھلے, اندر میرے نبی نے آواز دی باہر سے وہ ابو ایوب انصاری وہ خط لا جو بادشاہ میرے نام دے کر گیا ہے, وہ خط لاؤ. نبی نے خط کو منگا کر بتا دیا ہمارے نبی کی میلاد منانے والوں, محمد کی میلاد پر جھنڈے لگانے والوں, محمد کی میلاد پر جلوس میں جانے والوں, آؤ محمد کی سچی محبت ہے تو جلوس میں ڈی جے مت لگانا, ناچ گانے مت لگانا, سیٹیاں مت بجانا, کیونکہ یہ محمد کی میلاد کا جلوس ہے. جتنا ادب کرو گے جھولیاں اتنی بھری جائیں گی اور گھر کے مخدر بھی بدل جائیں گے. ناچو گے تو سال بھر تک حکومت نچائے گی, سال بھر تک حکومتیں تمہیں تکلیف دیں گی. اگر میلاد کا احترام کرو گے تو دنیا تمہارا احترام کرتی ہوئی نظر آئے گی. محمد نے کہہ دیا ابو ایوب انصاری وہ خط لا جو بادشاہ 1000 سال پہلے میرے نام دے کر گیا. یہاں سے سب ظاہر ہو گیا. جب نبی جس اونٹنی پر بیٹھے وہ اونٹنی کو معلوم ہے کہ نبی کو جانا کہاں ہے. بولو سبحان اللہ. نبی کی اونٹنی کو علم آ گیا اور یہ لوگ بولتے نہیں نبی ہماری طرح ہے. ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے ایسا سوچے تو کافر ہو جاتے, ایمان سے نکل جاتے. میں پہلے بولے ہمیں ٹی ٹی ایس, بولو جی کیا ہے, ہاں بولو ٹی ٹی ایس سنی ہے. اس کا فل فارم کیا ہے, ٹن ٹنا ٹن سنی. پی پی ایس ہے کیا, پی پی ایس بھی ٹی ٹی ایس ہے تو بولو ہم کیا ہے, ٹی ٹی ایس سنی ہے. ٹن ٹنا ٹن سنی کیسے, صدیق اکبر کا جو عقیدہ وہی عقیدہ ٹی ٹی ایس کا ہے. کیا عقیدہ ہے صدیق اکبر کا معلوم ہے. اب آئیے اصل بات کی طرف آ رہا ہوں. میلاد منانے والوں خوش نصیب ہے. اب یہ تو جلوس نکالنا, خرچ کرنا, اب یہ 1000 سال پہلے ہو چکا. اب ابو بکر کے زمانے میں صدیق اکبر میلاد کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں. ابو بکر کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے, وہ یار غار صدیق اکبر ہے. نبی کے ساتھ رہنے والے, جنگوں میں ساتھ رہنے والے, سفر میں ساتھ رہنے والے, غاروں میں ساتھ رہنے والے, آج مزار میں بھی ساتھ رہ رہے ہیں. ایسے ابو بکر صدیق جن کے
बारे में मेरे नबी ने कहा, मैंने सबका एहसान चुका दिया, अबू बकर का मैंने मेरा मौला क़यामत में चुका देगा। या रसूल अल्लाह, कायनात पर तो आपका एहसान है, मगर सिद्दीक के बारे में यह जुमला क्यों कहा? क्योंकि नबी का एहसान सब पर है, नबी का करम सब पर है। नबी ना होते तो सिद्दीक का होते, नबी ना होते तो उमर का होते, नबी ना होते तो अली का होते, नबी ना होते तो उस्मान का होते, नबी ना होते तो हसन का होते, नबी ना होते तो हुसैन का होते, नबी ना होते तो फातिमा का होती, नबी ना होते तो कुछ ना होता। सब पर आका आपका करम है। मगर अबू बकर की बात आती है तो हाथ पकड़ कर कहते हैं, मैंने सबका एहसान चुका दिया, मगर अबू बकर का मैं नहीं, मेरा मौला क़यामत में चुकाने वाला है। कौन? सिद्दीक़ अकबर है। अल्लाह अकबर। जब अबू बकर के दौरे खिलाफत चलने के बाद दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया, अबू बकर ने अली को बुलाया, अली आओ, इधर आओ मेरे भाई। मौला अली तशरीफ लाए। कहा कि मेरे इंतकाल के बाद जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, ऐ अली मुझे तुम अपने हाथों से गुस्ल देना, क्योंकि तुमने अली मेरे नबी को गुस्ल दिया है, और साथ ही साथ तुम ही मुझे कफन पहनाना, मेरे मरने के बाद नहलाना भी तुमको है, कफन पहनाना भी तुमको है, और मेरा जनाजा तैयार करके रसूलुल्लाह के रोजे के सामने ले जाना। ऐ अली आका से कहना, या रसूल अल्लाह, आपका यारे गार सिद्दीक आया है, अगर इजाजत दे तो आपके पहलू में दफन कर दिया जाएगा, अगर इजाजत नहीं मिली अली तो मुझे आम कब्रिस्तान जन्नत अल-बकी में दफन कर देना। अली को नसीहत करने वाले सिद्दीक है। कभी अबू बकर की इस नसीहत को सुनकर अली ने यह नहीं कहा, अरे मैं रसूलुल्लाह से जाकर कैसे कहूँ, वो तो मर चुके हैं, ऐसा नहीं कहा। आगे सुनो वहाबियो, आगे सुनो अहले हदीस हो, आगे सुनो मुनकिरो, नबी की शान घटाने की बात करने वालों, कभी नबी की शान कोई घटा नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत नबी की शान नहीं घटा सकती। तुम चाहे कितनी भी कौमों को लाकर नबी की शान में बकवास बकते रहो, गुस्ताखियां करते रहो, मेरे नबी की शान घटेगी नहीं, क्योंकि चर्चा बढ़ाने वाला कोई और नहीं। वरफाना लका जिक्रक, ऐ हबीब, हमने आपके जिक्र को इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया, जो तेरा जिक्र करेगा उसे भी बुलंद कर दिया जाएगा, उसे भी बुलंद कर दिया जाएगा। और तेरी शान घटाने की बात करेगा, हम उसको भी घटाएंगे, उसकी नस्ल को भी घटाएंगे। वो अबू लहब था, वो अबू लहब जो नबी का चाचा है, मेरे नबी की शान में उंगली उठाकर कहा था, ऐ मोहम्मद तेरे हाथ टूट जाए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी के दिल को तकलीफ हो गई, मेरा चाचा सगा होकर मेरे हाथ टूटने की बात करता है, दिल को तकलीफ हुई। अल्लाह की रहमत आई, हबीब मायूस मत होना, हाथ तो तेरे नहीं टूटे, तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूटेंगे। आलम क्या हुआ? नबी की गुस्ताखी करने वाले अबू लहब का अंजाम क्या हुआ? बदर का मैदान का वक्त करीब आया, अबू लहब डर कर बोल दिया, मैं नहीं आ सकता बदर में। जब से मैंने नबी की तरफ उंगली उठाया मेरे दिल में खौफ तारी है। मगर अबू लहब डर रहा था, वो जंगे बदर में नहीं आया। अबू जहिल आया मगर चला गया, मर गया, जहन्नम रसीद कर दिया गया। अबू लहब हुजूर का चचा है, मगर उसके बदन में एक अल्लाह ने फुंसी पैदा की, वो फोड़ा बन गया, उसका जहर सारे जिस्म में फैल गया। घर वाले उसकी बदबू से उसकी लाश को घर से निकालकर घर के बाहर फेंक दिए, उसकी लाश को भी घर में नहीं रखे। मक्के में फिरने वालों ने कहा, ओ अबू लहब की औलाद, तुम्हारे बाप की लाश अगर ऐसा मैदान में फेंकोगे तो ये बीमारी सारे मक्के में फैल जाएगी, इसे किसी भी ना किसी तरीके से ठिकाने लगा दो, जमीन का गड़ा गहरा करके खोद कर दफन कर दो, उसे डाल दो अंदर गड़े में। अल्लाह अकबर। दो हबशी गुलामों को बुलाया, बुलाकर मजदूरी से बुलाकर अबू लहब के बच्चों ने मजदूरी दी, और उसकी लाश को कैसा लगे मालूम है? ना घर के बच्चे हाथ लगाते हैं, कोई हाथ नहीं लगाता, डंडे बड़े बड़े पकड़कर, एक रिवायत में रस्सी बांधकर डंडे पकड़कर ढकलते ढकलते यूं ढकल लेते गड़े के पास ले जा, गड़े में डाल दिए, मिट्टी डालकर बंद कर दिए, सिर्फ नबी की शान में गुस्ताखी करने की वजह से। आज नबी की शान में गुस्ताखियां हो रही है, क्या समझ रहे तुम? अगर हमारे नबी को पढ़े नहीं, पहली बात अगर हमारे नबी की सीरत पढ़ते ना, कभी ये जुमला नहीं बोलते। मोहम्मद ऐसे रहमतुल लिल आलमीन थे। मेरे नबी फरमाते हैं, पड़ोसी भी अगर कोई भी है तो उससे भी अच्छा सुलूक करो, किसी को तकलीफ नहीं दिए रसूलुल्लाह। आज मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां करने वालों,
اللہ کے نبی کی شان میں جو بھی گستاخی کیا اللہ اس کا انجام دنیا ہی میں بڑا دردناک اور بھیانک کر دیا. ایسا ایک شخص تھا جو نبی کے ساتھ ایمان لا کر پھرتے رہے, کاتب وحی بنے, اور جیسے ہی پھر اسلام چھوڑ کر یہودی ہوئے ان کی لاش کو خبر بھی رکھنے کو تیار نہیں, اٹھا کر خبر باہر پھینک دے رہی تھی. کیا سمجھ میں آیا؟ نبی کی شان میں گستاخی کرو گے اور آزاد گھومو گے, تم پر بڑی بڑی آفتیں دنیا میں بھی آئے گی. خدا را مسلمانوں, نبی کی میلاد کے بارے میں گفتگو کر لیتے, مت بیٹھنا کرنا کی نہیں کرنا کی, کرنا ہے 100% کریں گے. ابو لہب جیسا کٹر دشمن رسول ہو کر ایسی موت مرنے والا, جب ان کو ان کے حضرت سیدنا ابن عباس نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا ابو لہب کیا گزر رہی, ابو لہب کہنے لگا جب سے مرا ہوں عذاب میں مبتلا ہوں, مگر پیر کے دن دوشنبے کے دن صبح صادق کے وقت یہ 2 انگلیوں کے درمیان میں شہد جیسی میٹھی چیز مجھے دی جاتی ہے, میں جب اسے چوستا ہوں تھوڑی دیر کے لیے عذاب میں کمی ہوتی ہے, پھر عذاب شروع ہوتا. اچھا یہ پیر کے دن صبح صادق دوشنبے کے دن ہی کیوں کم کیا جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا جب محمد پیدا ہوئے نا, توجہ چاہ رہا ہوں, جب محمد پیدا ہوئے تو صوبیہ نامی لوڈی نے خوشی سے آ کر مجھے یہ خبر دی ابو لہب تمہیں مبارک ہو, تمہیں بھتیجا پیدا ہوا ہے, محمد پیدا ہوئے ہیں. تو ابو لہب سن کر ان 2 انگلیوں سے اس لوڈی صوبیہ نامی کو آزاد کر دیا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی, ایسا کٹر دشمن رسول بھی مر گیا, نبی کی میلاد کی خوشی میں نہیں بلکہ بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں اس نے انگلیوں سے اشارہ کر کے آزاد کر دیا. اس کے عذاب میں جب تخفیف ہو سکتی ہے انہیں نبی سمجھ کر نہیں, بھتیجے کی حیثیت سے باندی کو آزاد کر دیا. جب وہ جہنمی تھا اس کے قبر میں عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے. ہم تو ایمان والے ہو کر نبی کی میلاد میں خوشیاں منائیں گے تو کیوں نہ جنت ملے گی. یقیناً اعلیٰ حضرت نے کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو جا, ہم رسول اللہ کے ہیں اور جنت رسول اللہ کی. یہ جو کچھ بھی بنا ہے میلاد کے صدقے میں بنا ہے, اور ان کی میلاد دھوم دھام سے کرو. گھروں کو لائٹاں لگاؤ, چراغاں لگاؤ, گلیوں کو روشن کرو. یہاں سے پیغمبر نگر سے لے کر 3 کلومیٹر تک لائٹاں لگاؤ. کتنے پیسے جاتے جانے, محمد سے بڑھ کر کیا چیز ہے. اگر یہ عالم ہو گیا تو پھر کیا حل ہوگا جانتے ہو؟ تمہارے 1 لاکھ گئے ہوں گے, میرے سرکار کا کرم ہوگا نا 10 لاکھ عطا کر دیں گے. آؤ میلاد کے حوالے سے ابو بکر کیا کہتے ہیں یہی تو کہہ رہا تھا. صدیق اکبر نے کہا, وہ صدیق اکبر جن کا مقام آپ نے سن چکا ہے, ابو بکر صدیق فرماتے ہیں. علامہ ابن حجر مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر کرتے ہیں, ابو بکر نے کہا جو نبی کی میلاد پر 1 درہم بھی خرچ کرے گا جنت میں وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ رہے گا. جنت میں ابو بکر صدیق کے ساتھ رہے گا. کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ میلاد میں خرچ کرنے والے صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں رہیں گے. اب یہ تو ابو بکر صدیق کا عقیدہ تھا میلاد کے بارے میں, ان کی سوچ تھی جو رکھ دیے. اب عمر فاروق کیا فرماتے ہیں معلوم ہے؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں جس نے میلاد کی تعظیم کی گویا اس نے اسلام کو زندہ کیا. اسلام کو زندہ کیا. ارے یہ کیا بات ہوئی, اسلام کو زندہ کیا. جب میں نے دیکھا ماہ محرم میں تو میرے نبی نے حسین کے بارے میں کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. توجہ چاہتا ہوں, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور غریب نواز کیا بولے, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین. توجہ چاہتا ہوں, یہاں نبی کیا بول رہے, میں حسین مجھ سے ہے. سب کو معلوم ہے نبی سے سب ہے, مگر حضور نے اشارہ کر دیا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور یہاں عمر فاروق کیا کرے, جس نے میلاد النبی کی تعظیم کی اس نے اسلام کو زندہ کیا. توجہ چاہ رہا ہوں, اب یہاں نبی نے اپنے سے کس کو جوڑا, حسین کو. سبحان اللہ, حسین کو جوڑا. حسین کیا ہے, غریب نواز بتا دیے, حسین سراپا دین ہے. سبحان اللہ, دین ہی نہیں دین کو پناہ دیتے ہیں. دی است حسین, دی پناہ است حسین. دین بھی ہے, دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں.
یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ نبی جانتے میرا دین بچے گا تو حسین سے بچے گا، میرا اسلام بچے گا تو میرے حسین سے بچے گا. اس لیے نبی نے کہا حسین مجھ سے ہے، یہ سب کو معلوم ہوا، مگر میرے نبی نے یہ کہا میں حسین سے ہوں، مطلب میرا دین بچے گا، میرا اسلام بچے گا. میرے اسلام کو مٹانے کے لیے یزید پوری طاقت کا استعمال کرے گا، پوری فوج کا استعمال کرے گا، اور میرے دین میں درار پیدا کرے گا، شریعت میں رد و بدل کرے گا، قانون میں ترمیم لائے گا، بلیں پاس کرے گا، مگر حسین اس کی مخالفت کرے گا. اگرچہ پوری دنیا ایک طرف ہے، میرا بیٹا حسین ایک طرف ہے، ادھر 22,000 ہے، ادھر 72 ممبر ہے، اور وہ 72 ممبر نے سر کٹا کر بھی سر بلند ہوئے، جان دے کر بھی زندہ ہے، مگر یزید کے آگے سر نہیں جھکایا. سر تو دے دیا مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اس لیے کہ یہ یزید ہے جو شریعت میں ترمیم لا رہا ہے، شریعت کے اندر بلیں پاس کر رہا ہے، محمد کے دین میں درار پیدا کر رہا ہے. حسین سر کٹا تو سکتا ہے مگر ایسے بلا پاس کرنے والے کو کبھی امیر نہیں تسلیم کرے گا. اسی لیے حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اور میرے نبی نے اسی لیے کہا میرا دین بچے گا تو حسین سے بچے گا، میری شریعت بچے گی تو حسین سے بچے گی. آج میلاد النبی منانے والوں آج بھی آواز دے رہی ہے کوئی حسین کی ضرورت ہے، انڈیا میں حسین کی ضرورت ہے، انڈیا میں عباس کی ضرورت ہے، انڈیا میں علی اصغر کی ضرورت ہے، انڈیا میں زینب کے 2 بچوں کی ضرورت ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے نانا کی ڈوبتی ہوئی دین کی کشتی کو دلانے کے لیے اپنے جگر کو، اپنی جان کو، اپنی قربانیاں دے کر اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے لگا دیا. اور آج ہم ان کے ماننے والے ہو کر فجر پڑھنے کو تیار نہیں، نماز پڑھنے کو تیار نہیں. میلاد النبی کی تعظیم کرنے والا گویا کہ اس نے اسلام کو زندہ کر دیا. میری بہنوں اب آئیے آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ. پھر کبھی موقع ملے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. دیوانوں تم کو یہاں بلایا اس لیے گئے ہیں تاکہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت کو ختم کرو. دلوں کے اندر ہے سو یہ نفرتیں نکالو، اپنے مفاد کے لیے دوسرے کا دل مت توڑنا. کام کرو تو اپنے گھروں کے اندر اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو. کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی دیورانی جٹانی، بھائی بہن میں گھرونی جو جھگڑے ہیں، آج ہمارے حالت کیا ہے میری بہنوں جانتی ہو میلاد کیا ہے؟ میلاد النبی کسے بولتے معلوم کیا ماں؟ میلاد النبی کسے بولتے معلوم ہے؟ نبی کی پیدائش کا دن منانے کو میلاد النبی کہتے ہیں. ہمارے نبی پیدا ہوئے سو دن، ہمارے نبی پیدا ہوئے سو دن. اچھا ہمارے نبی دنیا میں نہیں آنے سے پہلے دنیا کی کیا سچویشن تھی اور کیا پوزیشن تھی، کیسے حالات میں تھے؟ دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے تو جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تو زندہ دفن کرتے تھے. زندہ لڑکی پیدا ہوئی تو منوس سمجھتے تھے. عرب کی زمین پر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو زندہ خبر، زندہ دفن کر دیتے تھے گڑا کر کے. آئیے سرکار کی دیوانیوں، عورتوں کو عزت ملی ہے، بیٹیوں کو عزت ملی ہے تو میرے نبی کی میلاد کے صدقے میں ملی ہے، نبی کی آمد کی برکت سے ملی ہے. اللہ اکبر. ایک صحابی رسول کے دربار میں رو رہے تھے، ہچکیاں بندھی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو روا تھے. عشق حضرت ایک صحابی رو رہے ہیں. بچوں خاموش بیٹھے، تھوڑی دیر ہے بچے خاموش بیٹھو. آقا کے دربار میں ایک صحابی رو رہے ہیں، آنکھوں سے اشک روا ہیں، ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں. آقا کریم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو، کس چیز نے تمہیں رلایا ہے؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت کے دور میں جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے ہم بت پرستی میں زندگی گزارتے تھے. آقا میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی، جب میں اپنی بیٹی کو بلاتا بڑی خوشی سے میرے پاس آتی تھی. یا رسول اللہ ایک دن میں نے اپنی اہلیہ سے کہا، میری بیوی سے کہا میری بیٹی کو اچھے کپڑے پہنا کر میرے ساتھ کر دو. میری بیوی نے میری بیٹی کو اچھے کپڑے پہنا کر میرے حوالے کر دی. آقا میں نے اپنی بچی کو لے گیا، ایک کنواں آیا تھا، میں نے اپنی بچی کو اٹھا کر کنویں میں ڈالنے لگا. بچی نے کہا بابا مجھے کیوں قتل کرتے ہو، میں نے کیا بگاڑا تھا آپ کا، مجھے کیوں مار رہے ہو، مجھے کنویں میں کیوں ڈال
डाल रहे हो? अरब में बेटी पैदा हो गई तो मनुष्य समझते थे, अगर अरब में किसी के यहाँ बच्ची पैदा हो जाती उसे नहुसत समझते थे। मेरे घर में बेटी पल रही थी आका, मैं कब इसको मारूं? इस बेचैनी के आलम में मेरी बेटी को लेकर मैं कुएं के करीब गया और जैसे कुएं में डालने लगा, बच्ची ने कहा बाबा बाबा मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मुझे मेरी माँ से मिला दो, मुझे कुएं में क्यों डाल रहे हो? लोगों, क्या आज तुम अपनी बच्चियों का गला दबाओगे? क्या अपनी बच्चियों को जिंदा किसी कुएं में डालना पसंद करोगे? अल्लाह अकबर। वो साहबी अर्ज करते आका आप नहीं आने से पहले हमारी जो हालत थी या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बच्ची रो रही है, इसके बावजूद भी मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी, उठाकर मैंने कुएं में फेंक दिया। वो कुआं इतना गहरा था आका, मेरी बच्ची का सर इधर लगा, बीच में जाकर गिरी तो अंदर से आवाज लगा रही थी, बाबा बाबा मुझे क्यों मार रहे हो? बाबा मुझे अम्मी की याद आ रही है, मुझे मेरी माँ के पास ले जाओ। मेरी कौम की बच्चियों, अब सुनो, नबी नहीं आने से पहले, नबी की मीरास से पहले बेटियां पैदा होती तो जिंदा दफन कर देते थे। ये नबी की मीरात का सदका है जो नबी ने बेटियों को इज्जत अता फरमा दिया। और मेरे नबी ने ऐलान कर दिया कि जिस घर में बेटी पैदा होगी वो घर मनुष्य नहीं है, अल्लाह की रहमत झम झम से बरसती है और उसी घर से अल्लाह की रहमत का नुज़ुल होता है। जिसके घर में बेटी हो, जिसके घर में बेटी पैदा हो, इसलिए हमारे नबी के भी 4 बेटियां थी, 4 बेटियां थी। वो साहबी वो वाकया याद कर रोने लगे। मेरे नबी ने कहा ज़माने जाहिलियत में जो भी तुमने कर लिया सो कर लिया, मगर कलिमा पढ़ने की वजह से अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया। लोगों, एक बार कलिमा पढ़ते हैं तो सारे गुनाह माफ होते हैं। अगर पैगंबर नगर वालों, ए मुदगल वालों, अगर तुम रोजाना 100 मरतबा कलिमा पढ़ोगे तो फिर क्यों ना हमारी भी बख्शिश हो जाएगी। कलिमा कसरत से पढ़ते रहना। मेरी बहनों, आज औरतों को इज्जत मिली तो फातिमा के बाबा की मीलाद के सदक़े में मिली है। आज उसी नबी की मीलाद में तुम खीर पूरियां बनाती हो। पाक साफ हालत में खीर पूरियां भी बनाओ, खाना भी बनाओ, महल्ले में सबको दावत देना, बोलना जिस नबी की मीलाद है ना, अगर ये नबी ना आते तो मेरे खदमों के नीचे जन्नत ही नहीं रहती थी। जिस नबी ने औरत के खदमों के नीचे जन्नत को रखा है, मेरी बहन, मेरे नबी ने जन्नत को सिमट कर, जब एक औरत बच्चे की माँ बन जाती है तो आका फरमाते हैं कि उसके खदमों के नीचे जन्नत है। मेरी बहनों, पैगंबर नगर वालों, मुदगल वालों, मेरी बहनों, तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत मोहम्मद ने रखी है, आमीना के लाल ने रखी है। और जो नबी तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत रखी है, उस नबी को तकलीफ देने वाला कोई ऐसा काम मत करना मेरी बहन। अपने होठों को लिपस्टिक लगाने से नबी को तकलीफ होती है, अपने चेहरे को ब्यूटी पार्लर जाकर जगमगाने से आका को तकलीफ होती है। आओ सरकार की दीवानियों, लिपस्टिक का इस्तेमाल मत करना, नील पॉलिश का इस्तेमाल मत करना, ये सारी तमाम फैशन परस्ती में मुब्तला मत होना। दुनिया किधर चली तुम उधर मत चलना, नबी जिधर चले उधर चलना, दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। मेरी बहन, तुम्हें इज्जत देने वाले आमीना के लाल है, तुम्हारी सर बुलंदी करने वाले आमीना के लाल है। आओ मेरी बहनों, उस नबी की आंखों की ठंडक नमाज है। आज से इरादा करो कि मैं कोई नमाज नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मोहम्मद की मिलाद ना होती तो नमाज भी ना होती, मोहम्मद की मिलाद ना होती इबादत ना होती। ये मिलाद मुस्तफा का सदका है जो अल्लाह ने नमाज भी दिया, रोजे भी दिया, ज़कात दिया, हज दिया, इबादत दिया, रोजे दिया, नवाफिल दिया, सब कुछ दिया, हत्ता के माँ भी दिया, बाप भी दिया, दौलत भी दिया, औलाद भी दिया। ये सब मिलाद मुस्तफा की बरकत से दिया है। आओ मिलाद मुस्तफा मनाने वालों, हम बड़े खुश नसीब हैं। मेरी बहनों, नबी की मिलाद मनाओ। इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े जलील क़द्र वली गुजरे हैं। आप अपनी किताब जामिउल जामा में लिखते हैं, वो ये मुक़द्दस वली है इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह 70 पर 2 मरतबा बेदारी की हालत में नबी की ज़ियारत करे हैं। 72 मरतबा आंख खुले रखकर
नबी को देखा है। इमाम जलालुद्दीन सूती फरमाते हैं बगदाद की जमीन पर एक अब्दुल जब्बार नामी शख्स था जो हर साल मीलाद के दिन अपने घर को चुन्ना मार के सजाकर, लाइटिंग लगाकर, कुमकुमे लगाकर, चिरागों से रोशन करता और महफिल मीलाद सजाता। बोलो जी सुभान अल्लाह। तुम भी मीलाद की महफिल सजाए ना ये उलमा के जरिए। मीलाद की महफिल सजाने वालों, मीलाद का माना ही ये है नफरतों को मिटाना, मोहब्बत के खिले तामीर करना, और दिले टूटे हैं तो जोड़ने का नाम ही मीलाद मुस्तफा है। रुलाने का नाम नहीं, दिला तोड़ने का नाम नहीं। किसका काम हो रहा है? नबी के दीन का, इस्लाम का। आज इस दीन पर न जाने कैसे कैसे लोग हमले कर रहे हैं। आज हम इख्तिलाफ में पड़े हैं, हमारे दीन का मजाक उड़ाया जा रहा, हमारे दीन को टारगेट में रखा गया। आज कोई मुसलमान चेहरे पे दाढ़ी रखकर खुला फिर नहीं सकता, इस डगर पे लाकर खड़ा कर दिया। मुसलमानों अब नहीं तो कब बदलोगे? आओ किसी और के गुलाम नहीं, मुस्तफा के गुलाम बनो। जो इनकी गुलामी में जाता है उसे अगर कितनी भी दुनिया वाले तकलीफ दे, हर तकलीफ में एक जलवाए खुदा नजर आता है। यही वजह थे बिलाल को सताया गया, मगर बिलाल कभी दामन रसूल नहीं छोड़े। बिलाल छोड़ दे दामन रसूल, कहा मैं जान तो दे सकता हूँ, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, मेरे खून का हर खतरा या रसूल अल्लाह कहेगा। अल्लाह अकबर। इतना सताए अरब वाले, मगर बिलाल ने दामन मुस्तफा नहीं छोड़ा। आलम क्या हुआ? यही मोहब्बत और इश्क की वजह से मेरे नबी ने बिलाल को काबे की छत पे चढ़ा दिया। काबे की छत पर अगर किसी के घर के सामने कैलेंडर गिरा, उस पे काबा है, क्या आप पैर रख सकते? मगर काबा बिलाल के पैरों के नीचे आ गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। छत पे गए तो फिर काबा नीचे आएगा? नहीं आएगा। सुनो, बिलाल हबशी काबे की छत पे चढ़े हैं, दौलत की बुनियाद पर नहीं, इबादत की बुनियाद पर नहीं, इश्क रसूल की बुनियाद पर काबे की छत पर ठहर गए। नबी चढ़ा दिए, जाओ काबे की छत पर चढ़ो, अजान दो। बोलो सुभान अल्लाह। अजान दो, अजान। बिलाल बोले आका हमें अजान दिए तो मुंह किधर करते? बोलो जी, किबले की तरफ। यत्ता तो मालूम है नहीं है? मालूम है तो फिर बोलो मुंह किधर करते? किबले की तरफ। मैं इधर कर को अजान देखो चलो नमाज कुजेंगे, बोले तो क्या करते? फतवा लाते, क्या ये अजान हुई ही नहीं हुई? इधर मुंह कर को अजान देखो जोहर पढ़ा रहे हो। होता नहीं होता, इख्तिलाफात शुरू होते, फतवे लगते। आप गौर करें, बिलाल हबशी काबे की छत पर ठहरे, अब मुंह किधर करना? बोले या रसूल अल्लाह, मैदानों में था तो रुख काबे की तरफ, जंगों में था तो रुख काबे की तरफ, जब बदर में था तो रुख काबे की तरफ, जब मैं जहां भी होता आप अजान कहने के लिए कहते तो मुंह काबे की तरफ करता था। अब काबे पे ठहरे, रुख किधर करो? तो नबी ने कहा मेरी तरफ रुख करना और अजान दे देना। और नबी ने बता दिया बिलाल इधर कर, इधर मोहम्मद की तरफ रुख करके अजान दे दे। वो मिलाद मनाने वालों, हमारे नबी का मकाम क्या है, मुस्तफा की शान क्या है? आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम। बुला लो सरकार तुम अपने दर पर, दरूद तुम पर, सलाम तुम पर, करम हो हम पर भी बंदा परवर, दरूद तुम पर, सलाम तुम पर। बुला लो सरकार तुम अपने दर पर, दरूद तुम पर, सलाम तुम पर, करम हो हम पर भी बंदा परवर, दरूद तुम पर। वो सबसे गुंबद सुनहरी जाली,
وہاں سے خالی بنا دو میرا بھی اب مقدر درود تم پر سلام تم پر بولا لو سرکار تم اپنے در پر درود تم پر سلام تم پر کرم ہو ہم پر بھی بندہ پرور درود تم پر نہ پاس ہے زر نہ پر ہے میرے چلا بھی جاتا نہیں ہے مجھ سے آقا نہ پاس ہے زر نہ پر ہے میرے چلا بھی جاتا نہیں ہے مجھ سے پھر کیسے پہنچوں تمہارے در پر درود تم پر سلام تم پر بولا لو سرکار تم اپنے در پر درود تم پر سلام تم پر کرم ہو ہم پر بھی بندہ پرور درود تم پر یہ آرزو ہے مدینے جائیں پکڑ کے جالی یہ کہہ سنائیں یہ آرزو ہے سب مدینے جائیں پکڑ کے جالی یہ کہہ سنائیں بچا لو ہم کو بروز محشر درود تم پر سلام تم پر بولا لو سرکار تم اپنے در پر درود تم پر سلام تم پر کرم ہو ہم پر بھی بندہ پرور درود تم پر سلام تم پر الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو میلاد کا دوسرا جلسہ ہے اللہ نے اس کو بھی کامیاب فرما دیا. تو اس جلسے کو منانے میں جنہوں نے بھی خرچہ کیا ہے جو حضرات بھی جہاں سے بھی آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو دنیا آخرت دونوں میں کامیاب عطا فرمائے. اور کل کا جو تیسرا جلسہ ہے وہ لنسور روڈ پر جو پیٹرول پمپ کے پیچھے جو مسجد ابو بکر اس میں تیسرا جلسہ ہے. لہٰذا آپ جس طرح اس جلسے میں آ کر کے اس کو کامیاب کیے ہیں وہاں پر بھی آ کر کے اس کو بھی کامیاب کریں. الفاتحہ.
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تعالیٰ ہم تمام حاضرین مل کر یہاں پر جو بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلسہ یہاں پہ منایا گیا، اللہ تعالیٰ اس جلسے کو تیرے بارگاہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے میں قبول و منظور عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، جو بھی ہیں تیرے محبوب کے امت میں ہیں، یا اللہ تعالیٰ انہی کے میلاد کے صدقے میں ہماری بخشش عطا فرما. ہم تمام کے دلوں کو روشن عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ جو بھی ہیں تیرے محبوب کے امت میں انہی کی اس میلاد کے صدقے میں ہماری بخشش عطا فرما. ہم تمام کو سچا اور پکا عاشق رسول بنا. ہم تمام کی ایمان کی حفاظت عطا فرما. ہم تمام کو بندگانہ نمازی بنا. یا اللہ جو بھی ہم میں سے پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور عطا فرما. اس میں جو بھی بیمار ہیں ان کی شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ تیرا رحم و کرم اس میلاد کے صدقے میں ہم پر عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایسی محبت چست عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں چست عطا فرما کہ ہماری دین و دنیا آخرت میں کامیابی کامرانی بھلائی عطا فرما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. بفضل تعالی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الا اللہ.